بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے سیزن 2 کی ایپیسوڈ نمبر 37 کے بارے میں بتانے اور دکھانے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایپیسوڈ نمبر 37 میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اور کیا کیا دیکھنے کو ملے گا۔ ڈرامہ کے بارے میں جاننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ دوستو، اس قصے کے شروع میں آپ دیکھیں گے کہ دو درگا قبیلے کے اور کائی قبیلے کے سردار جرگے میں شامل ہیں، جبکہ جرگے کے باہر کافی گہما گہمی ہے۔ دو درگا کے لوگ ارطغرل کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں کہ ارطغرل غدار ہے، اسے سزا دو، اسے سزائے موت دو، جبکہ کئی قبیلے کے لوگ ارطغرل کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، ارطغرل زندہ آباد، ارطغرل زندہ آباد۔ اس کے بعد مہر الدین ارطغرل سے سوال پوچھتا ہے کہ ریاست نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ دو درگا قبیلے نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تم نے ارطغرل صاحب کو اور 2 جنگجوؤں کو قتل کیوں کیا؟ جس کے جواب میں ارطغرل کہتا ہے کہ میں نے جب سے تلوار تھمی ہے آج تک کسی بے گناہ کا خون نہیں بہایا، ہمیشہ حق کے لیے کھڑا رہا اور ہمیشہ انصاف کی کوشش کی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ میں اس قبیلے میں خود آیا، ورنہ آپ سب مجھے پکڑ نہیں سکتے تھے۔ میں یہاں اس لیے آیا کہ آپ کو بتا سکوں کہ اصل غدار کون ہے، اصل قصوروار کون ہے۔ میں نے آج تک کتنی ہی غداروں کو پکڑا، مجھے غداروں کی خصلت اور خصوصیات کی اچھی طرح معلوم ہے۔ میں نے کوچہ بش کا سر قلم کیا اور میں نے جو بھی کیا بالکل صحیح کیا، اور جہاں تک بات ہے ارتکش کی شہادت کی، ان کی شہادت کا ذمہ دار کوچہ بش تھا۔ کوچہ بش نے انہیں منگولوں کے جال میں پھنسایا۔ یہ سن کر سردار خوشنود غصے سے ارطغرل سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایک غدار کا سر قلم کرنا تمہارا کام ہے؟ جس کے جواب میں ارطغرل کہتا ہے کہ اگر آپ نادستہ کے طور پر غداروں کو پالیں گے تو پھر یہ میرا ہی کام ہے۔ ارطغرل کی یہ بات سن کر جرگے میں شور شرابہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ دوستو، دوسری جانب جرگے کے باہر تمام لوگ فیصلے کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ارطغرل کے سپاہی چھپے ہوئے ہیں اور سلجان خاتون ان کے سامنے کھڑی ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ اکابر ارتکش کی اور تیمور کی موت کا ذمہ دار کوچہ بش ہے۔ نویان جو کسی پر رحم نہیں کھاتا، اس نے کوچہ بش کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کوچہ بش کو اس لیے چھوڑا کہ وہ قبیلے جا کر میرے خلاف گواہی دے اور دونوں قبیلوں کو آپس میں لڑوائے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کہ اگر ایک کوچہ بش ہی غدار ہوتا تو ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے، یہاں اور بھی غدار ہیں۔ یہ میرے سامنے بیٹھا کرابیک نویان کا پالتو کتا ہے۔ ارطغرل کی یہ بات سن کر کرابیک کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ او کمزاد، اپنی حد میں رہو، جبکہ دوسرے سردار کہتے ہیں کہ کرابیک ایسا کبھی نہیں کر سکتا، کرابیک غدار نہیں ہے۔ پھر ارطغرل مزید کہتا ہے کہ یہ کتا قبیلے میں دشمنوں کو لے کر آ رہا ہے۔ مزید کہتا ہے کہ جب نویان میرے ہاتھ میں کیل ٹھوک رہا تھا تو یہ کتا وہاں کھڑے ہو کر دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ یہ سن کر مہر الدین کرابیک سے پوچھتا ہے کہ کیا ارطغرل سچ کہہ رہا ہے؟ جس پر کرابیک کہتا ہے کہ یہ خود کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، آپ کو ریاست کے خلاف اکسا رہا ہے۔ میرے پاس ایک گواہ ہے جو بتائے گا کہ اکابر ارتکش کو ارطغرل نے قتل کیا ہے، اس نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ سن کر مہر الدین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم گواہ کو بلاؤ، جس کے بعد کرابیک اس گواہ کو بلاتا ہے اور وہ گواہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی ایک ایک کر کے کئی سپاہیوں کے ہاتھوں مارے گئے اور میں نے دیکھا کہ یہ آدمی ارطغرل بھی اس وقت وہاں آیا۔ ارطغرل غصے میں تھا اور میں اکیلا تھا، میں ان سب کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ سن کر ارطغرل اس سپاہی سے کہتا ہے کہ میرے شیر، تم نے بالکل سچ کہا، میں نے بھی تمہیں دیکھا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا، میں وہاں اکابر ارتکش کے کہنے پہ آیا تھا۔ یہ سن کر مہر الدین کہتا ہے کہ کیا تم قبیلہ بدر نہیں تھے؟ ارتکش صاحب تمہیں کہاں ملے؟ جس پر ارطغرل کوئی جواب نہیں دیتا، جس پر مہر الدین کہتا ہے کہ تم ہمیں کہانیاں نہ سناؤ۔ اس کے بعد درگا کے سردار کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے سپاہیوں کا انتقام لینا ہے، ہمیں انصاف چاہیے اور ہمیں انصاف چاہیے۔ پھر سردار خوشنود کہتے ہیں کہ آپ کس بات کی دیر ہے، سب کچھ سامنے آ گیا ہے، جلدی سے فیصلہ کیا جائے۔ اور کرابیک بھی کہتا ہے کہ فوری انصاف ہی اصل انصاف ہے۔ پھر مہر الدین فیصلہ سناتے ہوئے کہتا ہے کہ سلمان شاہ کے بیٹے ارطغرل نے ارتکش صاحب اور ان کے سپاہیوں پر گھات لگا کر حملہ کیا اور پھر تیمور پر گھات لگا کر حملہ کرنے کے بعد قتل کر ڈالا اور آخر میں بچ جانے والے سپاہی کوچہ بش کو بھی مار ڈالا۔ اس لیے ثابت ہو گیا کہ ارطغرل مجرم ہے۔ یہ سن کر
کئی سردار کہتے ہیں کہ ارطغرل بے گناہ ہے، ارطغرل صاحب بے گناہ ہیں۔ پھر مہردین غصے سے کہتا ہے اس معاملے کی گہرائی اور حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی فوراً اس خیمے کے باہر ارطغرل کو سزا دی جائے گی۔ سردار خوشنود اپنے قصاص کے لیے اپنی تلوار سے ارطغرل کا سر قلم کریں گے۔ یہ سن کر حائمہ خاتون زور سے چلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ انصاف نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ کئی سپاہی کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرو، ارطغرل صاحب بے قصور ہیں، جس پر تو درگا کے سردار کہتے ہیں کہ وہ بے قصور نہیں ہے۔ حائمہ خاتون سردار خوشنود سے کہتی ہیں کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، میرا بیٹا بے قصور ہے۔ پھر مہردین ارطغرل سے پوچھتا ہے کیا تم نے کچھ کہنا ہے، جس پر ارطغرل پرسکون لہجے میں کہتا ہے اللہ میرا گواہ ہے، مہردین فکر کی کوئی بات نہیں۔ پھر مہردین سپاہیوں سے کہتا ہے کہ قیدی کو سزائے موت کے لیے لے جاؤ۔ سپاہی ارطغرل کو پکڑ کر خیمے کے باہر لے جاتے ہیں اور ارطغرل کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں۔ کئی قبیلے کے لوگ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں ارطغرل صاحب زندہ باد، ارطغرل بے قصور ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کندکتو، حائمہ خاتون، مہردین اور سردار خوشنود خیمے میں موجود ہیں۔ کندکتو کہتا ہے کہ کیا آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کا سردار علاؤدین کو معلوم ہے؟ سلطان علاؤدین ارطغرل کو بہت چاہتے ہیں، اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے تو وہ یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ جس پر حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے دلی دمیر اور حلیمہ سلطان کو سلطان علاؤدین کی طرف بھیجا ہے۔ جس پر سردار خوشنود کہتے ہیں کہ آپ نے اس کام کے لیے اپنی بہو کو استعمال کیا۔ جس پر حائمہ خاتون غصے سے کہتی ہیں کہ اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو میں انصاف کے لیے ہر حد تک جاؤں گی۔ جس کے بعد سردار خوشنود غصے سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مہردین بھی کھڑا ہوتا ہے۔ جیسے ہی مہردین کھڑا ہوتا ہے تو قرآن پاک نیچے گر جاتا ہے، جس کو حائمہ خاتون ایک دم اٹھا لیتی ہیں۔ اس کے بعد سردار خوشنود کہتے ہیں کہ ارطغرل نے میرے بیٹے کو قتل کیا، قصاص میرا حق ہے اور میں اپنا حق لے کر رہوں گا۔ اور پھر سردار خوشنود غصے سے باہر چلے جاتے ہیں۔ ان کے پیچھے مہردین بھی خیمے سے باہر نکل جاتا ہے۔ سردار خوشنود ارطغرل کے پاس جاتا ہے۔ ارطغرل کہتے ہیں ماموں آپ غلطی کر رہے ہیں۔ جس پر سردار خوشنود کہتا ہے کہ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، اگر تمہارے اندر ذرا برابر بھی ایمان باقی ہے تو کلمہ شہادت پڑھ لو۔ جس پر ارطغرل کلمہ شہادت پڑھتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ حائمہ خاتون زخم کی وجہ سے تکلیف میں ہیں اور گندکتو نے انہیں پکڑا ہوا ہے۔ حائمہ خاتون گندکتو سے کہتی ہیں کہ تمہیں جو کرنا ہے جاؤ کرو اور اپنے بھائی کو بچاؤ۔ گندکتو بیٹھ جانے کے لیے جیسے ہی مڑتا ہے، سپاہی تلواریں نکال کر گندکتو کی گردن پر رکھ لیتے ہیں اور ایک سپاہی تلوار نکال کر حائمہ خاتون کی گردن پر رکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد قرابیک اپنی تلوار سردار خوشنود کو دیتا ہے۔ سلجان خاتون ارطغرل کے سپاہیوں سے کہتی ہیں بہادر جوانوں جاؤ ارطغرل کو بچا لو۔ اور پھر سردار خوشنود جیسے ہی تلوار ہوا میں بلند کرتے ہیں، سلجان خاتون پھر کہتی ہیں بھاگو۔ اور اس کے بعد ارطغرل کے سپاہی ایک دم اٹھتے ہیں اور ارطغرل کو بچانے کے لیے بھاگتے ہیں۔ اور پھر سلجان خاتون داؤد کو آواز دیتی ہیں۔ سردار خوشنود جیسے ہی ارطغرل کے سپاہیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو داؤد اور ارطغرل بھی حملہ کر دیتے ہیں اور ارطغرل سردار خوشنود کو اپنا گھٹنا مارتا ہے، جس سے سردار خوشنود گر جاتے ہیں۔ اور پھر ارطغرل کے سپاہی کئی سپاہیوں پر حملہ بول دیتے ہیں۔ حائمہ خاتون اور گندکتو بیعت کی آوازیں سنتے ہیں تو وہ بھی ان سپاہیوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور حائمہ خاتون اس سپاہی کو زور سے تھپڑ مارتی ہیں اور گندکتو بھی ان سپاہیوں کو مارنے کے بعد خیمے سے باہر نکل آتا ہے۔ قرابیک ارطغرل پر حملہ کرتا ہے مگر ارطغرل بیٹھ جاتا ہے۔ پھر قرابیک جیسے ہی دوسرا حملہ کرتا ہے تو وہاں گندکتو پہنچ جاتا ہے اور قرابیک سے تلوار چھین کر ارطغرل کے ہاتھ کھولتا ہے اور قرابیک کو زور سے تھپڑ مارتا ہے۔ پھر ارطغرل کے سپاہی تو درگا کے سپاہیوں سے ان کے ہتھیار چھین لیتے ہیں اور اپنی تلواریں ان کی گردنوں پر رکھ لیتے ہیں۔ گندکتو کہتا ہے کہ کوئی بھی حرکت نہ کرے۔ بامسی اپنی تلواریں سردار خوشنود کے گلے پر رکھ لیتا ہے اور اسی دوران قبیلے کے ڈھول بجتے ہیں۔ تمام لوگ اس طرف متوجہ ہوتے ہیں اور شیخ ابن العربی اور غنی تیمور کو لے کر قبیلے میں داخل ہوتے ہیں۔ جب تیمور قبیلے میں داخل ہوتا ہے تو درگا کے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، یہ تو ہمارے سردار ہیں، یہ تو ہمارے آقا ہیں۔ تیمور کو دیکھ کر سردار خوشنود بہت خوش ہوتے ہیں اور تیمور سے کہتے ہیں کہ تمہاری یہ حالت کس نے کی، بتاؤ مجھے۔ اور پھر تیمور کراتے ہوئے بولتا ہے ارطغرل۔ تیمور تکلیف کی وجہ سے اس سے آگے نہیں بول پاتا اور وہ صرف ارطغرل کہہ سکتا ہے۔ جیسے وہ ارطغرل کا نام لیتا ہے سب لوگ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں۔ ارطغرل بھی حیران ہوتا ہے کہ تیمور نے ایسا کیوں بولا اور پھر تیمور مزید یہ کہتا ہے کہ ہر کسی کو یہ بات جان لینی چاہیے جس نے میری یہ حالت کی ہے، جس نے سلجوق سپاہیوں کو مارا ہے، جس نے اکابر ارتکش کو قتل کیا ہے، وہ ارطغرل نہیں ہے۔ یہ سن کر کئی قبیلے کے لوگوں کو راحت ملتی ہے اور قرابیک وہاں سے
فرار ہو جاتا ہے۔ دوہان دیکھ کر کہتا ہے کہ قرابیک فرار ہو گیا ہے۔ یہ سن کر ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑوں کی طرف بھاگتا ہے۔ گھوڑوں کے پاس پہنچ کر ارطغرل ترگت سے کہتا ہے کہ قرابیک کو ہم دیکھ لیں گے بھائی، آپ یہیں پر رکیں، جس پر ارطغرل وہیں رک جاتا ہے اور ترگت، دوہان اور بامسی قرابیک کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل دوبارہ سردار خوشنود کے خیمے کے باہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب کوئی بھی غدار اس قبیلے میں نہیں بچے گا، میں ہر صورت میں ان کا حساب لوں گا، جس پہ وہاں پہ موجود قبیلے کے لوگ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ قرابیک کا گھوڑا ایک جگہ پہ جا کے رک جاتا ہے اور قرابیک گھوڑے سے اتر کر بھاگتا ہے، مگر ارطغرل کے سپاہی قرابیک کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ قرابیک کو پکڑتے، بہت سے منگول سپاہی جھاڑیوں سے نکل کر ارطغرل کے سپاہیوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ موقع دیکھ کر قرابیک پھر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ارطغرل کے سپاہیوں اور منگولوں کے درمیان ایک زبردست لڑائی ہوتی ہے، جس میں تمام منگول سپاہی مارے جاتے ہیں۔ قرابیک جب آگے جاتا ہے تو وہاں نویان کھڑا ہوتا ہے۔ قرابیک جا کر اسے بتاتا ہے کہ ارطغرل کو پھانسی نہیں ہوئی، ارطغرل بچ گیا ہے۔ یہ سن کر نویان کو غصہ آتا ہے اور وہ قرابیک کو بہت مارتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تیار ہو جاؤ، ہم جا رہے ہیں، اور قرابیک کو بھی وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ منگول سپاہیوں کو ختم کرنے کے بعد ارطغرل کے سپاہی پھر قرابیک کے پیچھے جاتے ہیں، مگر ارطغرل کے سپاہی جب وہاں پہنچتے ہیں تو قرابیک وہاں سے جا چکا ہوتا ہے۔ ترگت گھوڑوں کے نشانات دیکھ کر کہتا ہے لگتا ہے نویان لوگ قرابیک کو لے کر چلے گئے ہیں، اور اس کے بعد وہ دوبارہ قبیلے کی طرف لوٹ پڑتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حیمہ خاتون، سلجان اور کندگتو خیمے میں کھڑے ہیں۔ اسی دوران وہاں ارطغرل آتا ہے۔ حیمہ خاتون ارطغرل کو دیکھ کر کہتی ہیں کہ واپس آنے پر خوش آمدید بیٹا، جس پر ارطغرل ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ پھر ارطغرل کندگتو کے ساتھ گلے ملتا ہے۔ اسی دوران وہاں سردار خوشنود آتے ہیں اور ارطغرل سے گلے ملتے ہیں۔ سردار خوشنود ارطغرل سے کہتے ہیں کہ کیا تم مجھے کبھی معاف کر پاؤ گے؟ جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ مامو جان، جنگ ہمارے دروازے پر کھڑی ہے، ہر روز یہاں وہاں ہزاروں ترگت قتل ہو رہی ہیں، اوکتائی کی فوج قدم با قدم اناتولیا کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جب صورتحال اتنی گمبھیر ہو چکی ہے تو ہم ایک دوسرے پر یوں پاگل نہیں ہو سکتے۔ ارطغرل مزید کہتا ہے آپ انصاف کے راستے پر رہیں، میں آخر وقت تک آپ کے ساتھ رہوں گا، جس پر سردار خوشنود ارطغرل کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دوستو، اس قصے کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ ارطغرل اپنے خیمے میں موجود ہے۔ اسی دوران ارطغرل کے سپاہی اس کے پاس آتے ہیں اور ترگت کہتا ہے کہ بھائی منگول وہاں پہلے سے ہی موجود تھے، وہ قرابیک کو وہاں سے لے گئے، جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ نویان بھی یہیں پر موجود تھا، بظاہر وہ میری سزائے موت دیکھنے کے لیے قبیلے کے قریب آیا تھا، اور پھر اس نے اپنے کتے قرابیک کو لیا اور پھر یہاں سے چلا گیا۔ پھر ارطغرل اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ سپاہیوں یہی وقت ہے حملے کا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلے قصے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔